إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، اور جو مسلمان ان دونوں باتوں پر یعنی قرآن کریم کے احکام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر و برکت سے نواز دے گا. سامعین کرام، آج اور ہمارے ماحول میں کسی بھی انسان کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو تو آدمی فوراً ناراض ہو جاتا ہے. حالانکہ کسی بھی آدمی کے سامنے اگر کوئی ایسی بات ہو جو اس کے مزاج کے خلاف ہو یا اس کے خلاف ہو تو بھڑکنا اور بگڑنا نہیں چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے. دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں اسلام کے ایک ایک رکن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہماری زبانیں بند رہتی ہیں، ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں. ہمارے سماج و معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو خود مسلمان پامال کرتے ہیں، اس وقت ہماری زبانیں ہلتی نہیں ہیں. معزز سامعین کرام، گھر گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت زبانیں نہیں ہلتی ہیں. سامعین کرام، ایسا معاملہ ہے کہ ہمارا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد ہماری زبانیں خاموش رہتی ہیں. لیکن اگر ہمارے اپنے، ہمارے عزیز، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے گرد و پیش کے ہمارے احباب اگر ہمارے مزاج کے خلاف ایک بات بول دیتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیروں کی باتوں کو برداشت کیا ہے، ان کے طعنوں کو سینے سے لگایا ہے. اگر آج بھی کوئی مسلمان چاہے کوئی بھی ہو، اس کے سامنے اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو اور وہ اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی اور بعد کے موقعوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت سے نواز دیتا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں شیطان نے ایک طرح کا بیج بو دیا ہے. شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی ہے
کہ اگر ہمارا سامنے والا کوئی ایسی بات کہتا ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو اس نے جیسی بات کہی ہے ہو بہو اس کا جواب دینا ہے۔ اینٹ کا جواب جب تک پتھر سے نہیں دے دیں گے لوگوں میں ہمارا مقام نہیں رہے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم نے یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ کسی کا منہ توڑ جواب دے دینا یہ بہادری ہے، لیکن یہ بہادری نہیں ہے اور یہ نیک بختی بھی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کے مطابق بھی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حساب سے بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں واضح طور پر فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے کہ نیک آدمی وہ ہے جو اپنے غصے اور جذبات پر کنٹرول رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور یہی نیک لوگ ہیں، اور ایسے ہی نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ صبر، یہ برداشت، یہ تحمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہماری شریعت میں اسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند ہے۔ آپ دیکھیے صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 18، نمبر بھی بتلاتے ہیں، آپ جا کر کے حدیث چیک کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 18، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا تھا جس کا نام عبد القیس تھا، وفد عبد القیس۔ اس میں ایک آدمی تھا اشج، یعنی اس کے چہرے کے اوپر زخم کا ایک واضح نشان تھا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاشج عبد القیس، عبد القیس کے اس آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے چہرے پر زخم کا نشان تھا، ان فیک لخصلتین، اے اشج تیرے اندر دو بہترین صفت ہے، یحبہم اللہ، ان دونوں صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اور وہ ان دونوں صفات کیا ہیں؟ الحلم والانات۔ معزز سامعین کرام، میں خطیب ہوں، میں آپ کے سامنے بیان دے رہا ہوں، لیکن میں بھی انسان ہوں، اور جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، اور سب سے پہلے میرے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج کو کہا کہ اے اشج، تیرے درمیان، تیرے اندر دو بہترین خصلت ہے، دو بہترین صفت ہے، اور ان دونوں صفتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اور وہ دونوں صفتیں کیا ہے؟ صبر و تحمل اور برداشت اور معاملہ فہمی۔ معزز سامعین کرام، ہمارے سماج و معاشرے میں یہ خیال ہے لوگوں کا، یہ سوچ ہے لوگوں کی، ہماری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے، سبھی لوگوں کی سوچ ہے۔ سوچ کیا ہے؟ کہ سب سے بہادر آدمی وہ ہے جو لوگوں کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے، جب بھی کوئی بات ہو اس کا منہ توڑ جواب دے، بھاری رہے لوگوں کے اوپر بن کر کے، وہ آدمی نڈر ہے۔ لیکن دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایسا آدمی بالکل بے وقعت ہے، ایسا آدمی بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت نے بہادر ایسے لوگوں کو نہیں کہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب حدیث نمبر 6116، نبی 6114 6114 نمبر کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لوگوں پر بھاری پڑ جانے والا۔ پوچھا کہ اے صحابہ کرام بتلاؤ کہ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بہادر وہ ہے جو لوگوں پر بھاری ہو جائے، جو لوگوں کے باتوں کا جواب ترکی بترکی دے، جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، جو کسی کے سامنے ڈرے نہیں، بالکل نڈر رہے، وہ بہادر ہے۔ کہا کہ نہ، لیس الشدید بالسرعہ، لوگوں کے اوپر بھاری پڑنے والا یہ بہادر نہیں ہو سکتا ہے۔ بہادر وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے لینے دینے ہیں، ہم ایک دوسرے سے روزانہ ملتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمارے ماں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھیا ہیں، سب لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے
جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اس وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بہادر ہے، دوسرے بہادر نہیں ہو سکتے۔ آج ہمارا اسلوب بدل چکا ہے، ہمارے انداز بدل چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ گالی گلوچ کا جواب گالی گلوچ سے دینے والا نہیں، بلکہ غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کرنے والا، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنے والا، کوئی بھلا برا کہہ دے تو اپنی زبان کو خاموش رہ کر کے اپنے دلوں کو اطمینان دینے والا، یہ ہے بہادر آدمی، یہ ہے بہادر آدمی۔ ہمارے اور آپ کے سرٹیفکیٹ دینے سے کیا بھی نہیں ہوتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ ہے بہادر آدمی۔ سامعین کرام، ہمارے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے، سوچ دیا ہے، فکر دیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں پر پھسلتے ہیں اور ہمیں کہاں کہاں پر اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے، میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتلا دیں کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، جب بھی لین دین ہو، لین دین کے معاملات میں بھی ہمیں بہت ہی نرمیت کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لین دین کے معاملات میں بھی بڑے ہی نرمیت کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الوکالہ حدیث نمبر 2306، صحیح مسلم حدیث نمبر 1601، ایک آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ لیا تھا قرض کے طور پر، اونٹ لیا تھا قرض کے طور پر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی وقت کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وقت ابھی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ وہ آدمی قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انداز بڑا ہی گستاخانہ تھا، کیا تم لوگ قرض لے لیتے ہو، قرض کو واپس نہیں کرتے ہو؟ بڑے ہی گستاخانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے، فوراً سوچا کہ اس کو دبوچ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، صحابہ کرام آپ رک جائیے، ان سے ہم نے قرض لیا ہے، جو قرض لیا تھا اس سے بہترین اونٹنی آپ اس کو دے دیجئے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی کے وقت بہترین اور حسن معاملت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کام آئے۔ اس میں ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ چاہے لین دین کا معاملہ جس طرف سے بھی ہو، ہمارا معاملہ بالکل نرمیت کے ساتھ، صبر و برداشت کے ساتھ، حلم و بردباری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، ایک بد زبان آدمی کبھی بھی بد اخلاقی کرتے ہوئے ایسی بات بول جاتا ہے جو دلوں پر تکلیف کا ایک اثر چھوڑ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ایسے بد زبان اور بد اخلاق آدمی کا خاموشی، بے توجہی اور بے رخی سے مقابلہ کرنا چاہیے، اس سے لڑ کر کے، اس سے بھیڑ کر کے، اس کے باتوں کا جواب دے کر کے اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی جہاں ہم کو کامیاب و کامران کرے گا، وہی بد زبان اور بد اخلاق آدمی شرمندہ بھی ہوگا اور ناکام و نامراد بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، اگر ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی بد زبان آدمی ایسی بات کر جاتا ہے کہ صبر و برداشت کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی صبر و برداشت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہے، یہی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دی ہے۔ آپ دیکھیے صحیح البخاری کتاب الادب، صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 891، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث خوب سنا ہوگا، اس اینگل سے بھی غور کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہودیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں وہ لوگ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی تم تباہ و برباد ہو جاؤ، تم نیست و نابود ہو جاؤ، تم پر موت آ جائے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وہیں پر تشریف فرما تھی، انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کو، میرے سرتاج کو، اللہ کے نبی کو ایسی بات بول رہے ہیں یہ لوگ، کہا وعلیکم السلام،
وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی کو برا بھلا کہنے والو، تم پر موت آئے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، اللہ کی لعنت تم پر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ عائشہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں کہو۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں سن رہا ہوں اور میں نے ان کو وعلیکم صرف کہہ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور ان کی باتوں کو اللہ نے رد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جہاں پر نرمی ہوگی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت نازل ہوگی، اسی لیے نرمی کو اختیار کرو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، ہمارے دوسری جگہوں پر یہ نرمیت، یہ صبر و تحمل، یہ برداشت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں بے قراری ہے، بے چینی ہے، سماج و معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ زبان پہ تو میٹھاپن ہے لیکن دل میں کڑواپن ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا ہے میرے دوستو، ان تمام باتوں کو ختم کرنا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، دو باتیں ثابت ہوتی ہیں علمی طور پر۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی غیر قوم اگر ہم کو السلام علیکم بھی کہے تو جواب میں ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم، بس۔ اگر وہ کہہ دے تو آپ کو تو نہیں کہنا ہے، لیکن اگر وہ السلام علیکم کہہ دے تو جواب میں صرف وعلیکم کہہ کر کے خاموش ہو جانا۔ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہودی مسلمانوں سے جو ان کی دشمنی ہے وہ بالکل مشہور و معروف ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائی ہوئی شریعت سے کتنا بغض ہے، کتنی عداوت ہے، کتنی دشمنی ہے، یہ بالکل مشہور و معروف ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور اپنے گھر والوں کو یہ تلقین کی کہ اگر یہودی بھی بد اخلاقی کرے تو ان کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ تو ہمارے مسلمان بھائی اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارا کیسا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ ہمیں خود اس کا فیصلہ کر لینا ہے، آگے بولنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ معزز سامعین کرام، دراصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چیز پر برابر کنٹرول کرنا چاہیے، وہ ہے ہمارا غصہ۔ غصے پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ غصے پر کنٹرول ہو گیا، کامیابی مل گئی۔ غصے پر کنٹرول ہو گیا، زندگی پرسکون ہو گئی۔ غصے کے اوپر کنٹرول کر لیا، ہر چیز لیول میں ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6116، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دیجئے، نصیحت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ بڑی چھوٹی نصیحت ہے، اس نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیجئے۔ کہا لا تغضب، فردد مرارا، وہ بار بار اپنی بات کو لوٹا رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، کیونکہ یہی غصہ عقل و دانائی کو بالکل ختم کر دیتا ہے اور انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، زبان بالکل بے اعتدال ہو جاتی ہے، انسان کا کردار بالکل آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہذا غصے پر کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ یہ ساری باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن دراصل پوائنٹ وائز عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر، ہمارے جماعت و جمعیت کے اندر اطمینان اور سکون آئے گا۔ یاد رکھیے آج کل کے ڈیٹ میں چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ لیڈران ہو، چاہے وہ امیر جماعت ہو، چاہے وہ ذمہ داران ہو، ان تمام کو صبر و برداشت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہونا ہوگا۔ اپنے ساتھ جو لوگ بھی کام کرتے ہیں ان کی تمام تنقیدوں کو، ان کے تمام الزاموں کو، تمام کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے چلنا پڑے گا، برداشت کر کے چلنا پڑے گا۔ جس لیڈر کے اندر، جس قائد کے اندر، جس رہنما کے اندر، جس ذمہ دار کے اندر یہ صفت نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ اس کی ذمہ داری میں، اس کی امامت میں، اس کی رہنمائی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہو سکتا، کوئی خیر و بھلائی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ آج کے علماء، دعات، مبلغین
حکمران، لیڈران اور ذمہ داران، ان تمام کو فرعونی مزاج کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صبر و برداشت کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کمپلیٹلی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحیح البخاری کتاب العلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک آدمی اپنے اونٹنی کو لے کر کے آتا ہے، مسجد کے اندر گھس جاتا ہے، اونٹنی کو مسجد کے احاطے میں بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ بڑا ہی گستاخانہ انداز تھا۔ کیوں گستاخانہ انداز تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام تو آپ کے اشارہ ابرو سے لوگوں کی گردن اتارنے کے لیے ریڈی رہتے تھے، اور اس نے کہا من منکم محمد، محمد تم میں کون ہے بتاؤ۔ صحابہ کرام کو بہت برا لگا، کہا کہ وہ محمد ہے۔ وہ آدمی سیدھے اٹھ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم محمد ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل۔ کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ کہا کہ بالکل۔ کہا کہ میں تجھ سے کچھ سوال کروں گا، بڑی سختی سے سوال کروں گا، الفاظ کی رعایت نہیں کروں گا، تو غصہ مت کرنا۔ کہا کہ آپ سوال کرو، آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں گے، ہم غصہ بالکل نہیں ہوں گے۔ کہا کہ کیا تو اللہ کا نبی ہے؟ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا تم کہتے ہو کہ 5 وقت نماز فرض ہے؟ کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ تو تمہیں تمہارے رب کی قسم، کیا تمہارے اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ کیا تمہارے اللہ نے یہ حکم دیا کہ 5 وقت نماز فرض ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل۔ دیکھیے انداز کتنا خراب ہے، لیکن اس کے باوجود تمام سوالوں کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حلم، بردباری کے ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ جب پورے سوالات ختم ہو گئے تو اس آدمی نے کہا کہ اب مجھ کو آپ سے دور جانے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی شریعت آپ پر نازل ہوئی ہے، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ سے ابھی بیعت کر کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ یاد رکھیے علماء کرام کے اندر بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے، صبر و برداشت کا ہونا ضروری ہے۔ جس عالم کے اندر علم کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لے گا اور اس سے لوگوں کی ہدایت کا کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہذا ان تمام باتوں کو ہمیشہ ہم تمام کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مزاج ذرا آوارہ ہوتے ہیں، آوارہ مزاج، آوارہ منش۔ ایسے آدمی کو بھی سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ایسے آدمی سدھر گئے تو سماج و معاشرے کے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ خاص طور سے ہمارے بگڑے ہوئے نوجوان، ان کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سدھارنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان کی جو گناہ ہے اور ان کا جو کام ہے اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس کا مقابلہ محبت اور برداشت سے کرنا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ سن لیجیے جو بالکل صحیح ہے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر 22,211، 22,211 نمبر کی حدیث مسند احمد بن حنبل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے، غور کیجئے گا، خاص طور سے جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں، جو لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے، بہت ہی زیادہ نصیحت آمیز ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، ابھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا ہے، دور سے ہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں بدکاری کروں۔ صحابہ کرام بالکل آگ بگولا ہو گئے، قریب تھا کہ پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو آگے بھیجو۔ وہ آدمی آگے آئے، نوجوان آگے آیا، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو بدکاری کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ایک بات بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کو کوئی بری نظر سے دیکھے؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو جس سے بدکاری کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ماں ہو اور اس کے بیٹے کو وہ بات بری لگے جیسے تم کو بری لگ رہی ہے۔ اچھا تو بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ کہا کہ تو جس سے بدکاری کرنا چاہتا ہے
ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بیٹی ہو اور اس کے باپ کو برا لگے گا جیسا تجھ کو برا لگ رہا ہے. کہا کہ تو اپنی بہن سے بدکاری کر سکتا ہے, تو اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تو جس سے بدکاری کرنا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بہنوں اور اس کے بھائی کو برا لگے. اتنا رشتوں کو گنانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ, میں نے نصیحت کرنا تھا, نصیحت کر دیا, نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہاتھ میں ہے. اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, اے اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے, اے اللہ اس کو پاک دامن بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی اس آدمی کو برائی میں ملوث نہیں دیکھا گیا. تو یہ دراصل طریقہ ہے صبر و برداشت کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, حسن انداز کے ساتھ لوگوں کو راہ راست پر لانے کا. اور یہ تمام کے تمام طریقے ہمارے لیے بڑی ہی اہم ہے, ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور ان تمام چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سامعین کرام یاد رکھیے, تمام مسئلے کا حل برداشت ہے. آج ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے یہاں برداشتی کی کمی ہے. کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کی کوئی بات اگر کسی کو بری لگ گئی وہ بالکل چراغپا ہو جاتا ہے. اگر کہیں کسی میں کوئی کوتاہی نظر آ گئی فوراً آدمی بھڑک جاتا ہے, زبان سے جو پاتا ہے بول دیتا ہے. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے, ہر مسئلے کا حل صبر و برداشت کے اندر ہے. آج ہمارے گھروں کے اندر اگر سکون نہیں ہے صبر و برداشت کی کمی کی وجہ سے ہے. آج ہمارے سماج و معاشرے میں امن و سکون نہیں ہے صبر و برداشت کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر آج ہم صبر و برداشت کے دامن کو تھام لیں تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عزت ملے گی وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی مدد بھی حاصل ہو جائے گی. صرف عزت نہیں بلکہ جب تک ہم اپنے روش پر قائم رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہماری مدد کو مقرر ہو جائیں گے. آپ دیکھیے صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب البر والصلہ, حدیث نمبر 2558. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, میں ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ کٹنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں. میں ان کے تمام پریشانیوں پر صبر و برداشت کا کام کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ وہ لوگ جہالت و نادانی کا کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تو کہہ رہا ہے اگر ویسا ہی ہے تو گویا تو اس کے منہ میں گرم ریت ڈال رہا ہے, اور جب تک تو اپنی اس روش پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تیری مدد میں ہمیشہ تعینات رہیں گے, فرشتے ہمیشہ تمہارے مدد میں مقرر ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے. آپ سورہ حامیم سجدہ اٹھائیے, 24واں پارہ کا آخری حصہ, سورہ حامیم سجدہ, آیت نمبر 34, 35, 36. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ, اچھا سلوک اور برا سلوک یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اچھا سلوک کسی کے ساتھ اور برا سلوک کسی کے ساتھ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ادفع باللتی ہی احسن, اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ تو اچھا سلوک کر. اچھا سلوک کرے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جس کے ساتھ تیری دشمنی ہے وہ تیرا بہترین دوست بن جائے گا, تیرا بہترین دوست بن جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ بہت عظیم کام ہے, یہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا ہے, ہر کس و ناقص سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. وہ لوگ ہی کام کر پائیں گے یہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی دولت سے مالا مال کیا ہے, اور وہی لوگ کام کر پائیں گے جن کا نصیب بہت بلند ہے. اور یاد رکھو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے, وسوسہ ڈالتا ہے کیسے؟ ابھی دو بھائی کے اندر پریشانی ہو گئی ہے, وسوسہ ڈالے گا, دیکھو میرے ساتھ ایسا کیا تھا, دیکھو میرے ساتھ ایسا کیا تھا, دیکھو ایسے کرتا تھا, دیکھو ویسے کرتا تھا. اللہ نے سب چیز بتایا ہے. ہم لوگ نادان ہیں, ہم لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اللہ نے ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے کہ کہاں پر کس انداز سے بچنا ہے. اگر یہاں پر ڈائیورشن ہے تو یہاں سے ہم کو کیسے ٹرن لینا ہے. کہا کہ اگر شیطان دل میں وسوسہ ڈالے کہ میرے فلاں بھائی نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ ایسا کیا تھا، مجھ کو اس انداز میں نیچا دکھلایا تھا، ایسی ایسی باتیں بولا تھا، ہم کو وہ بات برداشت نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جیسے ہی شیطان ایسا وسوسہ ڈالے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، تیری دعا کو سنے گا، شیطان سے تجھ کو محفوظ کر دے گا. تیری دعا کو سنے گا، شیطان سے اسی وقت محفوظ فرما دے گا رب العالمین. معزز سامعین کرام، یہ تمام باتیں تھیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ان تمام باتوں کا مصداق سب سے پہلے میں ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اندر وہ طاقت پیدا کر، وہ قوت پیدا کر کہ اگر میرے اندر ان چیزوں کی خامی ہے اللہ میں ان خامیوں کو درست کر سکوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و برداشت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو چن لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.